السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 152 تک ہم کر چکے ہیں۔ آخری آیات میں ہم نے پڑھا کہ خانہ کعبہ کی طرف مڑ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تعویل قبلہ کی آیات ہم پچھلے 2 دن سے پڑھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فائنلی حکم دیا کہ اب جہاں سے بھی تم ہوگے خانہ کعبہ کی طرف ہی مڑ کر نماز پڑھو گے، اور اس معاملے میں اہل کتاب کی باتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تم صرف مجھ سے ڈرو۔ اور پھر اس کے بعد نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گئی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بیچ بھیجا گیا، جو تمہیں تلاوت قرآن سناتے، تمہارا تزکیہ کرتے، تمہیں کتاب کا علم اور حکمت سکھاتے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اب تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو۔ ان آیات پر کل کی تفسیر ہم نے کمپلیٹ کی تھی، اور اس آیت میں آخری آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو شکر گزاری کا درس دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کو کثرت سے ذکر کرو۔ ذکر کی کئی اقسام ہیں، جیسے تسبیحات ہیں، اور قرآن پاک کو بھی قرآن پاک کے اندر ذکر کہا گیا ہے، اور اسی طرح صلوات بھی ذکر ہے، اور دعا بھی ذکر ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جائے اور اس کی ناشکری سے بچا جائے، کیونکہ شکر گزاری جو ہے وہ نعمتوں کے دوام کا باعث ہوتی ہے۔ آج ہم آیت نمبر 153 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور صلاۃ کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کے لغوی معنی رکنا یا روکنا ہے، یعنی خود کو نیگیٹو ری ایکشن سے روکنا ہے، یعنی ایک مومن شدید تکلیف اور پریشانی میں اپنے اوپر قابو رکھے اور کسی ناجائز قدم سے باز رہے۔ صبر سے قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، اور ہاتھ، زبان اور جذبات پر قابو رکھنا صبر کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ پچھلی آیت میں ذکر و شکر کی تلقین تھی، اور یہاں صبر اور صلاۃ سے تقویت حاصل کرنے پر زور دیا گیا، یعنی جتنا ہم صبر اور نماز پر فوکس کریں گے اتنا ہمیں قوت حاصل ہوگی صبر کرنے کی۔ دراصل صبر اور شکر مومن کی لازمی اور پسندیدہ صفات ہیں، بالخصوص منصب خلافت پر فائز ہونے والی جماعت جیسے کہ امت مسلمہ ہے، تو ایسی جماعت کے افراد کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہر قسم کی آزمائش میں ثابت قدم رہ سکیں، نہ تو پریشانی اور مصائب میں قدم ڈگمگائیں، اور نہ فراغی اور فراوانی کے دور میں آپے سے باہر ہو کر دنیا کی رنگینی میں محو ہو کر رہ جائیں۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا عجیب ہی معاملہ ہے، اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہے، اور یہ بات کسی اور کے ساتھ نہیں۔ جب وہ خوشی اور خوشحالی سے دوچار ہو تو شکر کرتا ہے، اللہ کے یہاں اسے اجر ملتا ہے، یہ اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس کا بھی اسے اجر ملتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو مومن کا طرز عمل اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ خوشی میں بھی صبر اور کرتا ہے، اور غم میں بھی صبر کرتا ہے، اور جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تب شکر ادا کرتا ہے، اور پھول کر آپے سے باہر نہیں ہوتا، فخر اور غرور نہیں کرتا، یہ بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ صبر کرنے والا اللہ پر توکل کرتا ہے اور مصائب و مشکلات میں بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، اور صلاۃ کے ذریعے مومن کو اپنے رب سے تقرب حاصل ہوتا ہے اور ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح صبر و صلاۃ مومن کے ایمان اور حوصلے میں قوت کا باعث ہوتے ہیں، اور اس کے سیرت و کردار میں پختگی اور عزم پیدا کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتے ہیں۔ صبر مومن کے اندر اعلیٰ اخلاق اور احسان کے اوصاف کو ابھارتا ہے، اور اس کی سیرت میں عجز و انکساری اور وقار اور طمانینت کے پہلوؤں کو پروان چڑھانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔
اور یہ عباد الرحمن کے اوصاف ہیں، یعنی عباد الرحمن، رحمان کے بندے جو ہیں، سورہ فرقان میں بیان ہوا کہ کسی کی زیادتی پر صبر سے کام لیتے ہیں، عفو و درگزر سے کام لینا اور غصے کو پی جانا احسان کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ مومن جو ہے وہ داعی حق ہوتا ہے، یعنی دوسروں کو دین کی طرف، دعوت کی طرف، حق کی طرف، کلمہ توحید کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، اور دعوت کے مختلف مراحل میں صبر کا ہتھیار بہت ہی زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ صبر کے بغیر جذباتیت کا غلبہ اور حکمت اور موعظت کا فقدان ہو جاتا ہے، زبان کے بے لگام ہونے کا بھی خدشہ رہتا ہے، اور بہت سی بیماریوں کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن صبر ان شیطانی محرکات کا سدباب کرتا ہے۔ اس طرح یہ تزکیہ نفس کا مؤثر ذریعہ اور دعوت حق میں خاطر خواہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن میں اس صفت کے حاملین کے لیے ذو حظ عظیم، یعنی بڑے نصیب والے کے الفاظ آئے ہیں۔ مومن کے سپرد دعوت حق اور اصلاح احوال کا جو اہم مشن ہے، اس کے لیے اسے صبر اور حلم اور وقار کے اوصاف اس کے اندر ہونا ضروری ہیں، اور یہ ذکر و شکر اور صلاۃ بالخصوص صلاۃ اللیل جسے تہجد کہا جاتا ہے کے ذریعے ابارے جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں اس کی یعنی تہجد کی بہت تاکید آئی ہے۔ مومن صبر اور وفا کا پیکر اللہ کی راہ کی مشکلات خندہ پیشانی سے برداشت کرنے والا ہوتا ہے، دل میں اللہ کی یاد اور شکر کے جذبات اور زبان پر حمد و ثنا کے ساتھ ہر وقت اپنے رب سے تعلق قائم رکھنے والا ہوتا ہے۔ پھر اس کا رب اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیوں نہ کرے؟ نہ صرف یہ بلکہ اس کی عنایت اور نوازشات بھرپور طریقے سے اس کے شامل حال ہوتی ہیں، اور شیطان کا وار اس پر خالی ہوتا ہے، یعنی شیطان اس کو کسی بھی طریقے سے بہکا نہیں پاتا اور اس سے گناہ نہیں کروا پاتا۔ اس لیے صبر اور شکر ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں اپنے اندر لازمی ڈالنا ہے، اور جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہمیں ان کو دیکھ دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جیسے کہ پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ شکر نعمتوں کے دوام کا باعث ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 154 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہاں شہداء کی عزت افزائی اور تکریم کے طور پر یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، یہ تو زندہ ہیں، البتہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ایک طرف تو اس کا یہ مفہوم ہے کہ انہوں نے اعلیٰ ترین نصب العین یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس طرح ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی ہے، لیکن ان مفاد پرست اور بزدل منافقوں کے ذہن تو زندگی کے اصل مقصد سے بھی ناآشنا ہیں، یعنی جو منافقین تھے مدینہ میں جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ یہ جو لوگ مارے گئے ہیں ہماری بات سنتے تو یوں جا کے مارے نہ جاتے جنگوں میں، تو یہاں پر ان کو چپ کروانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ مومن جو ہے جب وہ شہید ہوتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی جب تک ہوتی ہے اس کا بھی اعلیٰ مقصد ہوتا ہے، اور اس کے یعنی دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی ایک عمدہ زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف قرآن اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے۔ قرآن ثابت کرتا ہے کہ شہید شہادت کے بعد براہ راست جنت میں داخل ہو جاتا ہے، جیسے کہ سورہ یاسین میں بھی ہم نے صاحب یاسین کے بارے میں پڑھا تھا۔ سورہ آل عمران میں بتایا گیا کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو رزق مل رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب سورہ آل عمران کی اس آیت کی وضاحت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، شہدائے احد کی ارواح کو اڑنے والے جسم دیے گئے ہیں، اور وہ جنت کے باغات میں سیر کرتے اور میوے اور پھل کھاتے ہیں، اور پھر عرش الہی سے معلق قندیل نما گھروں میں آرام کرتے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر میں حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ رضی اللہ عنہما کو بتایا کہ حارثہ رضی اللہ عنہ جنت الفردوس میں ہیں جو سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ قرآن کی آیات اور صحیح حدیث نے یہ واضح کر دیا کہ شہداء کی زندگی برزخی زندگی یعنی عالم برزخ کی زندگی ہے، اور وہ اپنی اس زندگی میں جو ہے وہ زندہ ہیں اور بہت اچھی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ اور مزید قرآن پاک کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بعد آنے والوں کے بارے میں خوشخبری پاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی وہ بھی تمہارے راستے پہ چلتے ہوئے شہید ہوں گے، یعنی جو بھی دین کا کام کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، دین کے لیے جہاد کرتا ہے، ان کے ساتھیوں میں سے ان کے بارے میں وہ خوشخبری پاتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی آیات یہیں تک ہیں، اور
آج کی آیات میں ہم نے صبر اور شکر اور نماز کی اہمیت کے بارے میں پڑھا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ شہداء کی کتنی فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مقام دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین علم عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے، تقوی اور ایمان سے نوازے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔